بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد، میاں اور لاہور دونوں جگہ سے الیکشن لڑنے کی منظوری نہ ملی۔ شاہ محمود کے تھر اور ملتان سے کاغذات نامزدگی مسترد۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے لاہور اور مانسہرہ سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو اور مریم نواز کو بھی الیکشن لڑنے کی منظوری۔ بڑے نام کاغذات منظور کرانے میں ناکام۔ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ الیکشن کمیشن کی کسوٹی پر پوری نہ اتری۔ انتخابی نشان غائب کرنے کے بعد بھی انا کی تسکین نہیں ہوئی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ میں تماشے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی تاریخ کی بدترین پری پول دھاندلی ہو رہی ہے۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں من پسند لوگوں کو انتخابات میں رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لندن سے لائے گئے شخص کی تاج پوشی کر دیتے، ڈھونگ کی کیا ضرورت تھی؟ اور آج ہر شہری کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ سابق سربراہ فافن سرور باری نے کہا الیکشن کمیشن خود فریق بن جائے گا تو کون الیکشن پر یقین کرے گا۔ ماضی میں کاغذات چھیننے، تصدیق کنندہ کو گرفتار کرنے کے واقعات نہیں ہوئے۔ اور جنرل ریٹائرڈ عارف حسن نے 19 سال بعد پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کی صدارت چھوڑ دی۔ عارف حسن کا کہنا ہے فیصلہ آسان نہیں تھا، خرابی صحت کی وجہ سے ایسوسی ایشن کی صدارت چھوڑ رہا ہوں۔ عارف حسن پہلی بار 2004 میں پی او اے کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ سڑک کے لیے زمین کی خریداری میں خرد برد کا کیس، فواد چودھری کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ احتساب عدالت کی نیب کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت، فواد چودھری نے عدالت میں کہا ایکنک نے سڑک کی منظوری دی، منظور شدہ منصوبے کی فیزیبلٹی کھولنا نیب کا اختیار نہیں، کیا میں اکبر بادشاہ ہوں کہ سب پر اثر انداز ہو گیا؟ وکیل فیصل چودھری نے کہا انکوائری کی اسٹیج پر گرفتاری فواد چودھری کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہے۔ فیض چلا گیا اب کیا کرے گا؟ سابق صدر آصف زرداری کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے سوال، آپ تو ہے نا؟ سنجرانی کا جواب، جس پر آصف زرداری نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا کہ میں تو ہوں، میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں یوں یوں۔ سیاست میں سوچا کر، ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے۔ زرداری اور سنجرانی کے درمیان دلچسپ مکالمہ فضل الرحمان کے بیٹے کے ولیمے میں ہوا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 85 روز، 24 گھنٹے میں مزید 167 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں یورپی اسپتال کی طرف بم برسائے، جس سے 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ابو جدان اور زوائدہ کے علاقوں میں وقفے سے گولہ باری، درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے۔ امدادی کارکنان کو مشکلات کا سامنا، غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 21,600 سے زائد ہو چکی۔ بھارتی ریاست بہار میں مسافر طیارہ پل کے نیچے پھنس گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس ٹریک ہوائی جہاز کو ممبئی سے آسام لے جایا جا رہا تھا۔ مقامی ٹرک ڈرائیورز اور رہائشیوں کی مدد سے جہاز کے حصے کو نکالا گیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات بڑھا دی گئیں، اسکول 9 جنوری تک بند رہیں گے، حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کے ڈیرے، پہاڑی علاقوں میں برف باری، دیر، چترال، کالام، مالم جپا اور پارا چنار میں سردی کی شدید لہر۔ کالام کا درجہ حرارت -4، دیر اور چترال میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کا راج، کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ایمان مزاری والدہ کے گھر سے ہنستے ہوئے رخصت، سماجی کارکن کی رخصتی کی ویڈیو آ گئی۔ دلہن ہنستے مسکراتے بابل کے گھر سے گئی، والدہ شیریں مزاری نے بیٹی کو گلے لگا کر الوداع کیا تو آنکھیں بھر آئیں۔ ایمان مزاری کی شادی 2 دن پہلے ساتھی وکیل عبدالحادی سے ہوئی تھی۔